نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. فأقبل بعضهم على بعض، پس متوجہ ہوگا ان کا بعض پر، یتساءلون، باہم بات چیت کریں گے، سوال و جواب کرتے ہوں گے۔ قال قائل منہم، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک دوست تھا، یقولو، جو کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا بے شک تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا بے شک ہم جزا دیے جائیں گے۔ قال هل انتم مطلعون، کہے گا کیا تم جھانکنے والے ہو۔ فاطلع، پس جھانکے گا وہ، فرآہ فی سواء الجحیم، پس دیکھے گا اس کو دوزخ کے درمیان میں۔ قال، کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر نہ ہوتی نعمت میرے رب کی، لکنت من المحضرین، تو یقیناً میں بھی حاضر کیے ہوں میں سے ہوتا۔ افما نحن بمیتین، کیا پس نہیں ہم مرنے والے، الا موتتنا الاولی، مگر وہ پہلی موت، وما نحن بمعذبین، اور ہم نہ عذاب دیے جائیں گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا، اسی کی طرح، فلیعمل العاملون، پس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الصافات کا دوسرا رکوع آیت نمبر 50 سے لے کر 61 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ اللہ کے مخلص بندے وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، انہیں میوہ جات دیے جائیں گے اور عزت دی جائے گی، اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، اور جنت کی خالص شراب اور شربت وہ ان کو پلایا جائے گا جو بڑا لذیذ ہوگا، اور اس میں کوئی سر درد اور مدہوشی والی بات نہیں ہوگی، اور نظروں کو جھکانے والی فرما بردار خوبصورت بیویاں ان کو عطا کی جائیں گی۔ آج کے سبق میں بھی اہل جنت ہی کا تذکرہ ہے اور اہل جنت کی آپس میں گفتگو کا بیان ہے جو جنتی آپس میں کریں گے۔ اندازہ فرمائیے کہ اہل جنت جو وہاں پر بات چیت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ خبر بھی ہمیں دی ہے۔ افسوس تو صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں۔ کتاب الہی نے، قرآن مجید نے ہمیں کیا کچھ نہیں سمجھایا اور کیا کچھ نہیں بتایا۔ فرمایا جنتی آپس میں بیٹھے ہوں گے، آپس میں بات چیت گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ اس بات چیت کے دوران، اس گپ شپ کے دوران ایک جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا، یار دنیا میں رہتے تھے، ترامڑی چوک میں رہتے تھے، مثلا فلاں جگہ رہتے تھے، فلاں ایک میرا دوست تھا، کوئی دکاندار تھا، کوئی پڑوسی تھا، کوئی دوست تھا ہمارے قریب رہتا تھا، اور وہ قیامت کا منکر تھا، وہ مجھے بھی نا تنزیہ طور پر کہتا تھا، او بھائی دوبارہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر بھی کوئی زندگی ہے، پھر بھی کوئی عذاب ثواب ہوگا، اور مجھے کہتا تھا کہ یہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ وہ پتہ نہیں کدھر ہے یار، اس کو ڈھونڈو، اس کو کہیں ادھر ادھر دیکھو اور جہنم میں جھانکو، کیا پتہ وہاں ہو۔ پھر اس کو تلاش میں وہ نکلیں گے اور اسے جھانکیں گے اور وہ دوزخ کی آگ میں جلتا دکھائی دے گا، اور یہ جنتی اس کو دیکھ لے گا اور پہچان لے گا اور اس کو کہے گا شکر ہے میں تیری باتوں میں نہیں آیا، تو مجھے بھی پھٹکانے والا تھا، تو مجھے بھی غلط راہ پر لگانے والا تھا، اور قریب تھا کہ میں بھی پھسل جاتا، شکر ہے میرے اللہ نے میری مدد کی اور میں تیری باتوں میں نہیں آیا، اور میرا آخرت پر پکا یقین تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم فرمایا۔ معلوم ہوا انسان کو اپنے دوستوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ دوست بعض دفعہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، یعنی اگر اس کی بات مان لیتا تو جہنم میں ہوتا، اور اس دوست کی بات نہیں مانی تو اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں، پسر نوح با بداں بنشست، نوح علیہ السلام کا بیٹا، باپ کو دیکھو تو اللہ کا نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام، والد کو دیکھو تو اللہ نے اتنا مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم ثانی بنایا۔ پہلے ساری کائنات آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور پھر ساری کائنات نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ نے آدم ثانی بنایا، اللہ نے اپنا رسول بنایا، اللہ نے توحید کا پہلا مبلغ بنایا حضرت نوح علیہ السلام کو، اور 950 سال تک مسلسل اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے نغمے گانے والا ہے نوح علیہ السلام۔ والد کا یہ مقام ہے، لیکن بیٹے کو دیکھو کہ دوستوں کے ساتھ ملا اور مجلس اپنی خراب کی، نتیجہ کیا نکلا کہ والد کشتی میں ہے، بیٹے کو بلا بھی رہا ہے
چاہتا بھی ہے کہ بچ جائے، اللہ کے سامنے درخواستیں بھی دے رہا ہے، لیکن بیٹا بچا یا تباہ ہوا؟ تباہ ہوا۔ اس کو کس نے تباہ کیا؟ اس کی مجلس نے تباہ کیا، اس کی دوستی نے اس کو برباد کیا، اور اتنے اونچے مقام سے کہاں پہنچا دیا۔ اور شیخ سعدی آگے فرماتے ہیں وَسَگِ اصحاب کاف، روز چند اصحاب کاف کے کتے کو دیکھو، وہ تو انسان بھی نہیں تھا، وہ تو کتا تھا، لیکن اولیاء اللہ کی مجلس میں آیا، اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلا اور ان کی صحبت کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے اولیاء کا ذکر کیا وہاں پر اس کتے کا تذکرہ بھی ساتھ فرمایا۔ سورہ کاف میں دیکھیے وَقَلْبُهُمْ باسطٌ ذراعیہ بالوسیر، میرے ولی غار کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور ان کا کتا دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے تذکرہ ساتھ فرمایا۔ اور سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، گنتی میں ساتھ ہے، گنتی میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کوئی کہتے ہیں جی 4 تھے، 5واں کتا تھا، کوئی کہتے ہیں جی 7 ہے، 8واں کتا تھا۔ یہ دیکھو اصحاب کہف کی گنتی میں ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دیکھو کتنا مرتبہ پا گیا، کتا ہو کر اچھی مجلس میں گیا، اللہ تعالیٰ نے مردم شماری میں اصحاب کہف کی گنتی میں ساتھ اس کا شمار بھی فرمایا، اور نبی کا بیٹا جب غلط مجلس میں گیا تو اتنا اونچا مقام بھی اللہ نے اس سے چھین لیا۔ معلوم ہوا صحبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اونچے مقام سے گراتی ہے، اسفل السافلین میں لی جاتی ہے، اور اچھی صحبت نیچے مقام سے اٹھا کر انسان کو اونچے مقام پر لے جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جو عظمت ہے، صحابہ کرام کی جو شان ہے، یہ کیوں ہے؟ ان کی نمازوں کی وجہ سے؟ نہ۔ ان کے روزوں کی وجہ سے؟ نہ۔ صحابہ میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک حج ایک عمرہ کچھ بھی نہیں کیا، ادھر ایمان قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ادھر تلوار اٹھائی میدان میں گئے، شہید ہو گئے، موقع ہی نہیں ملا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا۔ یہ ارکان اسلام میں سے ایک ایمان قبول کیا اور باقی کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حضور سے ملے، ایمان قبول کیا، آگے گئے جہاد میں اور شہید ہو گئے۔ بتاؤ ہماری تو 60 سال گزر گئے ہیں نمازیں پڑھتے، معاذ اللہ کیا ہم ان کی عظمت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ معلوم ہوا ان کو جو مقام ملا نمازوں سے نہیں ملا، ورنہ نمازیں تو میری زیادہ ہیں، میرے تو 60 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے اور انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ نمازیں تو میری زیادہ، روزے تو میرے زیادہ ہیں، میں نے گرمیوں کے روزے بھی رکھے ہیں، ہر سال رکھتا ہوں، لیکن ان کو مقام روزوں کی وجہ سے نہیں ملا، ان کو مقام حج کی وجہ سے نہیں ملا، انہوں نے کیا ہی نہیں، میں نے حج کیا ہے۔ اگر ان چیزوں سے مقام ملتا تو میرا مقام ان سے زیادہ ہوتا۔ ان کو جو عظمت ملی ہے وہ صحبت کی وجہ سے ملی ہے۔ بولو کس وجہ سے ملی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہوئی ہے، مجھے وہ نصیب نہیں ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اور صحابی کے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ صحابی کے پاس وہ موقع ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہے، جو حضور کی محفل میں بیٹھ گیا نا، چند لمحے بعد والے آنے والے ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، ان چند لمحوں کے میں بیٹھنے والے کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز کیوں ملی ہے؟ اچھی صحبت کی وجہ سے۔ الناس علی دین خلیل ہی، لوگ اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں، جیسا دوست ہے جیسی مجلس ویسی خصلت۔ یہ تو اصول ہے، مشہور ہے مثال کہ لوگ جیسی مجلس میں ہوتے ہیں ویسی خصلت ان کے اندر آتی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ فلاں آدمی کو رشتہ دینا ہے، یار وہ پتہ کرو کیسا ہے، اچھا ہے برا ہے کیسا ہے، پھر وہ نظر رکھتے تھے اس کی سوسائٹی پر، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو شرفاء ہیں تو کہتے یار بندہ شریف ہے۔ کیوں پہچانا؟
اس کی مجلس سے پہچانا، اس کے دوستوں سے پہچانا۔ احسان صاحب کدے کدے بندہ انجی موڑ کے تک لے رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، اب تو قریب مجلس میں بیٹھے ہیں جناب، تو فرمایا کیا ہے جی کہ دوستوں سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی جنتی کے اس دوست کا ذکر ہے جو اس کو بھٹکانا چاہتا تھا لیکن وہ نہ بھٹکا اور اللہ نے بچایا۔ اللہ ایسے دوستوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ جنتی کہاں ہوں گے جی؟ جنت میں، اور آپس میں پھر بات چیت ہوگی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، پس متوجہ ہوگا ان جنتیوں میں سے کوئی شخص، عَلَى بَعْضٍ، بعض پر، آمنے سامنے ایک دوسرے کی طرف دھیان کریں گے، یتساءلون، بات چیت کریں گے، سوال جواب کریں گے۔ اس گفتگو میں قال قائل منہم، ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا، ان جنتیوں میں سے ایک جنتی کہے گا، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک دوست تھا، دنیا میں میرا ایک دوست تھا، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، وہ یہ کہتا تھا مجھے، کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ وہ دنیا میں میرا جو دوست تھا وہ مجھے کہتا تھا وہ یہ بھی مانتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، یعنی تعجب سے اور طنز سے وہ مجھے کہتا تھا، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کہتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا بے شک تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا بے شک ہم جزا دیے جائیں گے، لمدینون او مالک یوم الدین، اسی سے دین سے، لمدینون، کیا ہم جزا دیے جائیں گے؟ یعنی یار جب ہم مر جائیں گے، مٹی کھا جائے گی، پھر کیسے جزا دی جائیں گے؟ قال، پھر وہ جنتی کہے گا، هل انتم مطلعون، کیا تم جھانکنے والے ہو، جھانک سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو؟ وہ میرا دوست پتہ نہیں کدھر گیا یار اس کو ڈھونڈو۔ فطلع، پس وہ جھانکے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، پھر دیکھے گا اس کو کہ وہ دوزخ کے درمیان میں ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ فطلع، چھانکے گا، ڈھونڈے گا، دیکھے گا کہاں؟ فی سواء الجحیم، دوزخ کے درمیان میں۔ اب یہ اس کو دیکھے گا، وہ اس کو دیکھے گا، پہچان لیں گے۔ پہلے لوگ اعتراض کرتے تھے، علماء بڑی محنت سے سمجھاتے تھے۔ اعتراض یہ ہوتا تھا جنت کہاں اور جہنم کہاں، دیکھیں گے کیسے؟ تو پھر علماء سمجھاتے ہیں بھئی اللہ دکھا سکتا ہے۔ آج کل کے دور میں تو بڑا آسان ہو گیا جی، ایک بندہ بیٹھا ہے یو کے میں، دوسرا بیٹھا ہے ترامڑی اسلام آباد میں، تو لائیو کال ہو رہی ہے جناب، یہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ارے دنیا میں اتنا ہو سکتا ہے تو وہاں کیوں نہیں ہو جائے گا؟ اب تو آسان ہو گیا سمجھانا، پہلے ذرا مشکل تھا۔ بہرحال ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، وہ اس کو دیکھ کے پہچان لے گا اور یہ اس کو دیکھ کر پہچان لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قال تاللہ ان کدت لتردین، یہ جنتی اس جہنمی سے کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، قریب تھا، اگر میں تیری باتوں پر یقین کرتا تو میں بھی ہلاک ہو جاتا، میں بھی برباد ہو جاتا، اور جہاں دوزخ میں تو جل رہا ہے میں بھی یہاں پر جلتا، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے اوپر رب کی نعمت نہ ہوتی، اللہ کا انعام مجھ پر نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی حاضر کیے ہوں میں سے ہوتا،
میں بھی جہنم میں پکڑا ہوا ہوتا، یہ تو رب نے مجھے بچایا تیری صحبت سے، اللہ نے مجھے بچایا تیری باتوں سے، آج میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، ورنہ میں بھی یہاں پکڑا ہوا ہوتا ہوں۔ اب آگے یہ صحبت کا اثر ہے کہ جناب انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور جو اچھی صحبت والے ہوتے ہیں پھر وہ اچھے اثرات چھوڑ کر جاتے ہیں۔ شکر ہے میں نے تیری صحبت سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، ورنہ آج میں بھی کہاں ہوتا، دوزخ میں ہوتا۔ یہ دیکھو نا، ہمارے احسان صاحب پہلے نہیں سوتے تھے، اس صابر صاحب کے ساتھ حج میں انہوں نے صحبت اختیار کی نا جی، تو اس کے بعد سے وہ اثرات ہو گئے ہیں۔ صحبت کی کیا یہ واضح دلیل ہے، صحبت کے کیا ہوتے ہیں جی، بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ایک وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا اور جناب پھر رہا ہوتا ہے ویلا، یہ ہمارے تبلیغ والے ساتھی اس کو منت سماجت کر کے نا پکڑ کے لے جاتے ہیں، کبھی 4 مہینے کے لیے، کبھی چلے کے لیے۔ وہ 4 مہینے ان کی صحبت میں رہتا ہے، وہاں کیا ہے، مسجد ہے، ذکر ہے، اذکار ہے۔ وہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی وہ واپس آ کر تہجد بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، ایسے ہمارے کئی دیکھنے میں آئے ہیں۔ پھر وہ جناب ہمارے یہاں آتا ہے نا، تو پھر جناب میرے جیسے بندوں کے ساتھ مل جاتا ہے، چلو ذرا کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے۔ وہ کچھ عرصے بعد پھر رفتہ رفتہ پھر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ دیکھو صحبت سے انسان کیسے بدلتا ہے، اچھی صحبت میں گیا تو اچھے ذوق لگ گئے، بری صحبت میں آیا تو بری چیزیں اس میں آنے لگیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی صحبت میں رہے، اچھی صحبت میں بار بار جاتا رہے تاکہ اس کی اصلاح ہوتی رہے۔ کئی لڑکوں کو دیکھا وہ داڑھی کی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، ادھر سے جناب یوں کٹ لگایا، ادھر سے یوں کٹ لگایا، اور ادھر سے کٹ لگایا، داڑھی کتروائی، اور جناب پتہ نہیں بالوں کے عجیب و غریب ڈیزائن۔ پہلے دور میں نا، پہلے کسی دور میں گدوں کے اوپر بڑے ڈیزائن بناتے تھے، کبھی یوں بالوں کبھی یوں۔ آج کل وہ دور تو ختم ہو گیا۔ ہمارے اپنے گاؤں میں کمبھار ہیں، مٹی کے برتن بنانے والے، انہوں نے جناب گدے رکھے ہوتے تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، زبردست ڈیزائن اوپر بنے ہوئے ہوتے تھے جناب، کٹنگ انہوں نے ایسے ڈیزائن سے کی ہوتی تھی، مٹی ڈھو رہے ہوتے تھے اس پر۔ اور آج کل وہ والا کام نوجوانوں نے شروع کر لیا، کبھی داڑھی کا ڈیزائن بنا رہے ہیں، کبھی سر کے بالوں کا، دیکھ کر بنا عجیب رہ جاتا ہے، پتہ نہیں یار یہ نائی کہیں فوت ہو گیا درمیان سے، بیچارہ بال کاٹ کے گیا کدھر ہے، آگے والے بال کدھر گئے ہیں، اس طرح کے ڈیزائن بنائے ہوئی ہے۔ اور پھر وہ چلا گیا تبلیغ والوں کے ساتھ، اس نے جناب 40 دن لگائے، 4 مہینے لگائے، اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ پگڑی کی ڈیزائن بنا رہا ہے، پگڑی کی ڈیزائن بنا، کبھی یوں باندھتا ہے، کبھی سیٹ نہیں ہوتی، پھر یوں باندھتا ہے، پھر کنگھی کر رہا ہے، داڑھی کو سیٹ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہوا، یہ صحبت کے اثرات ہیں۔ یہ کس چیز کے اثرات ہیں، صحبت کے اثرات ہیں۔ اچھی صحبت اچھے اثرات چھوڑتی ہے اور بری صحبت برے اثرات چھوڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دوست اس کو کہے گا یار شکر ہے میں نے تیری صحبت اختیار نہیں کی نا، ورنہ جہاں آج تو جہنم میں جکڑا ہوا ہے میں بھی جہنم میں کیا ہوتا، جکڑا ہوا ہوتا۔ آگے جی، افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں مگر وہی پہلی موت، اور ہمیں عذاب نہ دیا جائے گا۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں، ان کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ یہ وہ اسی کو کہہ رہا ہے، وہ جو جہنم میں ہے، اسی جہنمی کی بات اس کو سنا رہا ہے۔ وہ تیری بات کدھر گئی جو تو دنیا میں کہتا تھا فما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی، کہ ہم صرف وہی پہلی موت آئے گی اور کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ہون سنا پھر عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو دنیا میں کہتا تھا بس ایک ہی موت ہے، پھر بات ختم، اس کے بعد پھر آگے کوئی عذاب نہیں، کوئی جہنم نہیں۔ ہون سنا پھر عذاب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ یعنی اس کی جو دنیا والی بات تھی یہ آج اس کو سنائے گا شرم دلانے کے لیے کہ تو اس کا قائل ہی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنتی اپنے جنتی دوستوں سے بات کر رہا ہے، شکر ہے یار وہ تو عذاب میں ہے، اب ہمیں تو کوئی موت نہیں ہے، بس وہ جو پہلے دنیا میں آ چکی ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں اب کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اوے لوگو ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے، انسان جنت میں پہنچ جائے، جہنم سے بچ جائے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا فمن زحزح عن النار
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، جو جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچ گیا فقد فاز، وہ کیا ہو گیا جی؟ کامیاب ہو گیا۔ اس نے فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اگلی بات جو رب نے فرمائی سنیے، اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور ہر سننے والے کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لمثل ھذا، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس طرح کے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے جس طرح وہ اس جنتی نے عمل کیے نا، آج اللہ کی جنت میں پہنچ گیا۔ اوے لوگو لمثل ھذا، تمہیں بھی ایسے ہی اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔